میوزک آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ فلسفہ، سائنس، تاریخ، ادب، سیاست، نفسیات یا اساطیر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور ایک ضروری نوٹ، اس پیشکش کے لیے وائس اوور میں مصنوعی ذہانت کے ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے تلفظ اور جنس کی شناخت میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں اس نے تو فلسفے کی دنیا میں ایک طرح سے تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب ہے باروخ سپینوزا کی ایتھکس۔ سپینوزا ایک ایسا مفکر تھا جسے اپنے خیالات کی وجہ سے اس کے اپنے معاشرے سے ہی نکال دیا گیا تھا، لیکن آج ان کے کام کو فلسفے کی تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کتاب میں ایسی کیا بات تھی جو اتنی آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک سمجھی گئی۔ بالکل، تو آج کی گفتگو کا ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہم اس کی پہلی بنیاد یعنی خدا کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ ایتھکس کو سمجھنے کے لیے سپینوزا کی دنیا کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس دنیا کی بنیاد وہ اس کا خدا کا تصور ہی ہے۔ کتاب کی ساخت بھی یہی بتاتی ہے، یہ 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اچھا، 5 حصے ہیں۔ جی، پہلا حصہ ہے خدا کے بارے میں، یعنی پارٹ 1 آف گاڈ۔ دوسرا ہے روح کی فطرت اور ابتدا کے بارے میں، پارٹ 2 آف دا نیچر اینڈ اوریجن آف دا سول۔ پھر تیسرا حصہ جذبات کی ابتدا اور فطرت پر ہے، پارٹ 3 آف دی اوریجن اینڈ نیچر آف دی افیکشنز اور پیشنز۔ چوتھا حصہ انسان کی غلامی یا جذبات کی طاقت پر ہے، پارٹ 4 آف مین سلیوری۔ اور آخری 5واں حصہ وہ انسان کی آزادی پر ہے، یعنی پارٹ 5 آف مینس فریڈم اور دا پاور آف دی انڈرسٹینڈنگ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پہلے حصے پر ہی بات کریں گے، خدا کے بارے میں۔ جی، ہماری گفتگو اسی پر مرکوز ہوگی۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی عجیب لگتی ہے، ایک کتاب جس کا نام ایتھکس یعنی اخلاقیات ہے، اس کا آغاز خدا کے موضوع سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہی تو سپینوزا کے طریقہ کار کی خوبصورتی اور انفرادیت ہے۔ وہ اپنے فلسفے کو جیومیٹری کی طرح پیش کرتے ہیں۔ جیومیٹری کی طرح؟ مطلب جیسے جیومیٹری میں آپ کچھ تعریفوں یعنی ڈیفینیشنز اور مسلمات ایکسیمز سے شروع کرتے ہیں، جی، اور پھر قضیوں پروپوزیشنز کے ذریعے منطقی نتائج نکالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سپینوزا ایک مکمل منطقی نظام بناتے ہیں۔ ان کے لیے خدا کو سمجھے بغیر اخلاقیات کو سمجھنا ناممکن ہے، وہ بنیاد ہے۔ اچھا، تو وہ ایک سسٹم بنا رہے ہیں۔ تو پھر سپینوزا کے نزدیک خدا کا تصور ہے کیا؟ کیا یہ وہی روایتی تصور ہے جس سے ہم واقف ہیں؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ سپینوزا اپنی پہلی تعریف جوہر یعنی سبسٹنس سے شروع کرتے ہیں۔ جوہر، سبسٹنس؟ جی، جوہر وہ ہے جو خود موجود ہے اور جسے سمجھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو کیا جوہر کو ہم کائنات کا سب سے بنیادی بلڈنگ بلاک کہہ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست سمجھا۔ وہ ایک چیز جس سے باقی سب کچھ بنا ہے، لیکن وہ خود کسی چیز سے نہیں بنی۔ بالکل، اور پھر وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا ایک لامحدود جوہر ہے جس میں لامحدود صفات ہیں، اور ان کے قضیہ نمبر 14 پروپوزیشن 14 کے مطابق خدا کے علاوہ کوئی دوسرا جوہر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی جوہر ہے اور وہ خدا ہے۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا سپینوزا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز، مطلب انسان، درخت، ستارے، یہ سب خدا کا حصہ ہیں؟ جی ہاں، یہی ان کے فلسفے کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کا قضیہ نمبر 15 کہتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا میں ہے، اور خدا کے بغیر نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ واہ! سپینوزا کائنات کی تمام چیزوں کو حالتیں کہتے ہیں، موڈز۔ یہ سب اسی ایک جوہر یعنی خدا کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ 2 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، نیچرا نیچورنس، خالق فطرت، جی، یعنی خدا بطور فعال اصول، اور دوسری ہے نیچرا نیچوراٹا، یعنی مخلوق فطرت۔ بالکل، یعنی وہ کائنات جو خدا کی فطرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مختصراً کہیں تو خدا اور فطرت ایک ہی ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہر چیز خدا کی فطرت کے مطابق ہو رہی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آزاد مرضی یعنی فری ول جیسی کوئی چیز نہیں ہے؟
اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اسپینوزا کا فلسفہ جبریت پر مبنی ہے، ڈٹرمنزم۔ ان کا قضیہ نمبر 29 پروپوزیشن 29 اس کے مطابق فطرت میں کچھ بھی اتفاقی یعنی کنٹنجنٹ نہیں ہے۔ کچھ بھی اتفاقی نہیں؟ جی، بلکہ ہر چیز خدا کی فطرت کی ضرورت سے ایک خاص طریقے سے موجود ہونے اور عمل کرنے کے لیے متعین ہے۔ یعنی سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ اسپینوزا کے مطابق خدا کسی ارادے یا انتخاب سے کام نہیں کرتا، بلکہ اپنی فطرت کی ضرورت کے تحت کرتا ہے۔ جیسے ایک مثلث کی فطرت سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 قائمہ زاویوں کے برابر ہو۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز خدا کی فطرت سے لازمی طور پر صادر ہوتی ہے۔ یہ تو روایتی مذہبی تصورات کے بالکل برعکس ہے، جہاں خدا کو ایک منصوبہ ساز اور منصف مانا جاتا ہے جو انسانوں کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے۔ یقیناً، اور اسپینوزا پہلے حصے کے آخر میں غائی علتوں یعنی فائنل کازز کے تصور کو رد کرتے ہیں۔ فائنل کازز؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ وہ خود مقاصد کے تحت کام کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اپنی سوچ کو فطرت پر مسلط کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ انسان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، دانتوں کو چبانے کے لیے اور سورج کو روشنی دینے کے لیے ایک مقصد سمجھتا ہے۔ اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کسی بالاتر ہستی نے یعنی خدا نے یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ جی ہاں، اور اسپینوزا کے نزدیک یہ محض ایک انسانی فریب ہے۔ فریب؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ فطرت کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، چیزیں بس ہوتی ہیں۔ اچھائی، برائی، ترتیب، بدنظمی، خوبصورتی اور بدصورتی، یہ سب تصورات انسان نے اپنے فائدے یا نقصان کی بنیاد پر بنائے ہیں۔ تو یہ فطرت کی اپنی خصوصیات نہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسپینوزا کا خدا کوئی شخصیت نہیں بلکہ کائنات کا جوہر یعنی فطرت ہے۔ جی، اور یہ کائنات ایک منطقی ضرورت کے تحت وجود میں آئی ہے، کسی منصوبے یا مقصد کے تحت نہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے اچھائی، برائی اور مقصد کے جو تصورات ہیں وہ صرف انسانی تخیلات ہیں۔ آپ نے اسے بالکل صحیح طور پر سمیٹا ہے، اور یہیں سے وہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کے روایتی تصورات صرف انسانی فریب ہیں اور ہر چیز فطرت کی ضرورت سے طے شدہ ہے، جی، تو پھر اخلاقیات کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ صحیح کہا۔ ایک ایسی کتاب کا عنوان ایتھکس کیسے ہو سکتا ہے جس میں فطرت میں کوئی الہی قانون یا حقیقی اچھائی اور برائی نہ ہو؟ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہی وہ چیلنج ہے جو اسپینوزا نے پہلے حصے میں پیش کیا ہے اور جس کا جواب وہ اگلے 4 حصوں میں دینے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے اسپینوزا کی اخلاقیات کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور ان کے خدا کے تصور پر بات کی تھی کہ خدا کوئی ہستی نہیں بلکہ خود فطرت ہے، پورا نظام۔ آج ہم اس کائناتی نقشے سے نکل کر انسان کے اندر جھانکیں گے۔ ہم کتاب کے دوسرے حصے کا جائزہ لیں گے، حصہ دوم، روح یعنی ذہن کی فطرت اور ابتدا، پارٹ 2 آف دا نیچر اینڈ اوریجن آف دا سول۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز خدا یا فطرت کا حصہ ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری روح، یہ کیا ہے؟ یہ حصہ اسی گتھی کو سلجھاتا ہے۔ اور میں پہلے ہی بتا دوں، اسپینوزا یہاں ہمارے ہر عام خیال کو چیلنج کرنے والے ہیں، تو تیار ہو جائیے، یہ سفر کافی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ اگر پہلا حصہ ایک سٹیج ترتیب دے رہا تھا تو دوسرا حصہ مرکزی کردار یعنی انسانی ذہن کو سٹیج پر لاتا ہے۔ اسپینوزا یہاں ذہن اور جسم کے اس صدیوں پرانے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے مائنڈ باڈی پرابلم کہتے ہیں۔ کیا ذہن جسم سے الگ ہے؟ کوئی بھوت ہے جو مشین کو چلا رہا ہے؟ اسپینوزا کا جواب ایک دھماکے کی طرح ہے اور یہ ان کے پورے فلسفے کو سمجھنے کی چابی ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد اسی نظریے کی گہرائی میں اترنا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اسپینوزا اپنی بات کا آغاز ہی ایک ایسے دعوے سے کرتے ہیں جو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی روح کو تشکیل دینے والا تصور کا معروض جسم ہے اور کچھ نہیں۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا ذہن، میری روح صرف میرے جسم کا ایک تصور یا آئیڈیا ہے؟
ہاں جی ہاں، یہ پہلی بار سننے میں واقعی چونکا دیتا ہے، لیکن اسپینوزا یہاں آئیڈیا کا لفظ ہمارے روزمرہ کے معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جسم حقیقی ہے اور آپ کا ذہن صرف اس کا ایک عکس ہے۔ ان کا نقطۂ نظر اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف پہلو ہیں، ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ اسپینوزا کی دنیا میں ہر چیز کی دو بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک ہے پھیلاؤ، یعنی مادی دنیا، لمبائی، چوڑائی، وزن؟ جی، جسے آپ چھو سکتے ہیں، اور دوسری خصوصیت ہے فکر، یعنی سوچ اور تصورات کی دنیا۔ آپ کا جسم پھیلاؤ کی دنیا کا حصہ ہے اور آپ کا ذہن اسی جسم کا فکر کی دنیا میں اظہار ہے۔ یعنی جیسے ایک ہی سکے کے دو رخ، آپ ایک طرف دیکھتے ہیں تو ہیڈز نظر آتا ہے، دوسری طرف ڈیلز، لیکن سکہ ایک ہی ہے۔ بالکل صحیح، یہ بہترین مثال ہے۔ سکہ ایک ہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیڈز نے ٹیلز کو پلٹنے پر مجبور کیا، وہ دونوں ایک ساتھ ہی حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح اسپینوزا کہتے ہیں کہ ذہن جسم پر اثر نہیں ڈالتا اور نہ ہی جسم ذہن پر۔ جب آپ کے جسم میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، مثلا آپ کا ہاتھ جلتا ہے، تو اس کا متوازی واقعہ آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، جسے آپ درد کا احساس کہتے ہیں۔ یہ دو الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہیں۔ یہ سکے والی مثال اچھی ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی زیادہ سادہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، میں واضح طور پر محسوس کرتا ہوں کہ میرا ذہن میرے جسم پر اثر کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس اٹھانا ہے اور میرا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسپینوزا اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اسپینوزا کے مطابق جسے آپ سوچ کہتے ہیں وہ فکری دنیا کا ایک واقعہ ہے، اور جسے آپ عمل کہتے ہیں وہ مادی دنیا کا ایک واقعہ ہے۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو بالکل متوازی چل رہی ہیں۔ ایک نے دوسرے کو پیدا نہیں کیا، وہ دونوں خدا یا فطرت کے نظام میں ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک سافٹ ویئر میں چلنے والا کوڈ اور کمپیوٹر کے سرکٹ بورڈ پر دوڑنے والے الیکٹرونز۔ واہ! تو یہ گھوسٹ ان دا مشین کا تصور نہیں ہے، بلکہ بھوت ہی مشین ہے اور مشین ہی بھوت ہے، بس انہیں دیکھنے کے زاویے الگ ہیں۔ اس سے تو صدیوں کی فلسفیانہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسپینوزا کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ذہن اور جسم کیسے جڑتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی الگ تھے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ واقعی ایک بہت بڑا تصور ہے، لیکن اگر ذہن صرف جسم کا تصور ہے تو پھر ہم اپنے جسم یا باہر کی دنیا کے بارے میں جانتے کیسے ہیں؟ کیا ہمارا علم مکمل اور درست ہوتا ہے؟ یہاں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسپینوزا کا جواب ہے نہیں، ہمارا علم اکثر نامکمل اور گڈمڈ ہوتا ہے۔ ان کا ایک اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو براہ راست نہیں جانتے۔ ہمارا ذہن ہمارے اندرونی اعضاء، ہمارے خون کی گردش، ان سب سے براہ راست واقف نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا اپنا جسم ہے۔ سوچئے، کیا آپ اپنے جگر کو کام کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں یا اپنے خلیوں کو تقسیم ہوتے ہوئے؟ نہیں، آپ اپنے جسم کو صرف تب جانتے ہیں جب وہ بیرونی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اسپینوزا اسے افیکشنز کہتی ہیں، یعنی جب کوئی چیز آپ کے جسم پر کوئی تبدیلی لاتی ہے تب آپ کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہمارا علم ایک طرح سے بال واسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے۔ ہم دنیا کو اپنے جسم پر اس کے اثرات کے ذریعے جانتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اسپینوزا کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بیرونی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا تصور اس چیز کی اصل فطرت سے زیادہ ہمارے اپنے جسم کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک منٹ، اس کی کوئی مثال دیں؟ سب سے بہترین مثال سورج کی ہے۔ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً 200 فٹ دور ایک چھوٹی سی ڈسک کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ تاثر غلط ہے؟ اسپینوزا کہتے ہیں نہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ ایک سچا بیان ہے اس بارے میں کہ سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں اور جسم کو کیسے متاثر کر رہی ہے، لیکن یہ سورج کی اصل حقیقت کا نامکمل بیان ہے۔ علم فلکیات اور عقل ہمیں بتاتی ہے کہ سورج لاکھوں میل دور ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ کمال ہے۔
تو جب مجھے لگتا ہے کہ سورج میرے قریب ہے تو میں غلط نہیں ہوں، بس میرا علم نامکمل ہے۔ یہ تو غلطی یا ایرر کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب کوئی بھی شخص جان بوجھ کر غلط نہیں ہوتا، وہ صرف ادھورا سچ جانتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسپینوزا کے نزدیک غلطی کوئی مثبت چیز نہیں، بلکہ یہ علم کی محرومی ہے۔ جیسے اندھیرا روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہے، اسی طرح غلطی علم کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ یہ انسانوں کے بارے میں ایک بہت ہی ہمدردانہ نظریہ ہے۔ تو اگر ہماری حسیات ہمیں دنیا کی اتنی نامکمل اور موضوعی تصویر دیتی ہیں، تو کیا ہم کبھی بھی حقیقی اور موضوعی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا اس ادھورے علم کی قید سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ جی بالکل ہے، اور اسپینوزا کے نزدیک وہ راستہ عقل یعنی ریزن ہے۔ حسیات ہمیں بتاتی ہیں کہ چیزیں کیسی لگتی ہیں، جبکہ عقل ہمیں بتاتی ہیں کہ چیزیں کیسی ہیں۔ اور اس کی بنیاد مشترکہ تصورات پر ہے۔ یہ مشترکہ تصورات یا کامن نوشنز کیا ہیں؟ یہ وہ خصوصیات ہیں جو تمام مادی اشیاء میں مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر، ہر چیز جو جگہ گھیرتی ہے اس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ ہر چیز یا تو حرکت میں ہوتی ہے یا سکون میں۔ اسپینوزا کہتی ہیں کہ ان بنیادی اور عالمگیر اصولوں کے بارے میں ہمارے تصورات ہمیشہ کامل اور مکمل ہوتے ہیں، ایڈیکویٹ ہوتے ہیں۔ یہی سائنس اور ریاضی کی بنیاد ہے۔ تو حسیات ہمیں انفرادی چیزوں کا علم دیتی ہیں، جبکہ عقل ہمیں ان عالمگیر اور نہ بدلنے والے قانونوں کا علم دیتی ہیں جو ان تمام چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور عقل کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ابدیت کی ایک خاص شکل کے تحت دیکھتی ہے۔ یہ سننے میں بہت شاعرانہ لگ رہا ہے۔ ابدیت کی ایک خاص شکل کے تحت دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں آپ ایک فلم کا صرف ایک فریم دیکھ رہے ہیں۔ اس ایک فریم میں ایک کردار ہوا میں معلق ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اتفاقی لمحہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری فلم سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر سین پچھلے سین کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ عقل ہمیں دنیا کی پوری فلم دکھاتی ہے، نہ کہ صرف ایک اتفاقی فریم۔ وہ ہر واقعے کو فطرت کے ابدی اور اٹل قوانین کی ایک کڑی کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی اتفاقی نہیں ہوتا، سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، تو حسیات ہمیں ایک لمحاتی تصویر دیتی ہیں، ایک سنیپ شاٹ، جبکہ عقل ہمیں پوری وجہ اور اثر کی زنجیر دکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ وہ تصویر ایسی ہی کیوں ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو علم کی ایک بہت ہی طاقتور سطح ہے۔ یہی وہ سطح ہے جسے اسپینوزا کامل علم یا ایڈیکویٹ نالج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت واضح ہو گیا۔ لیکن یہ عقل، یہ منطقی سوچ، کیا یہ وہ چیز ہے جسے ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کرتے ہیں، یا یہ بھی کسی اور چیز کا نتیجہ ہے؟ یہیں پر آزاد مرضی یا فری ول کا سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے نا؟ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ یہی اس حصے کا کلائمیکس ہے۔ اسپینوزا کے ذہن، جسم اور علم کے نظریات، ان سب کے نتائج اسی ایک نقطے پر آ کر جمع ہوتے ہیں: آزاد مرضی کا تصور۔ اور اسپینوزا یہاں اپنا سب سے متنازع دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارادہ اور فہم ایک ہی چیز ہے۔ ایک منٹ، ارادہ، ول اور فہم، انڈرسٹینڈنگ ایک ہی چیز ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دو الگ الگ ذہنی صلاحیتیں ہیں۔ فہم مجھے معلومات دیتا ہے، جیسے سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، اور پھر میرا ارادہ یا میری ول پاور فیصلہ کرتی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں۔ یہ عام فہم کا نظریہ ہے، لیکن اسپینوزا اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک ارادہ کوئی الگ ذہنی بادشاہ نہیں ہے جو تخت پر بیٹھ کر ہاں یا نہ کہتا ہے۔ اسپینوزا کہتی ہیں کہ کسی تصور کا ذہن میں ہونا ہی اس کی تصدیق یا نفی ہے۔ میں اب بھی پوری طرح نہیں سمجھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تصور کا ہونا ہی اس کی تصدیق ہے؟ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں مثلث کا تصور آتا ہے تو اسی لمحہ آپ اس حقیقت کی بھی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ یہ تصدیق اس تصور سے الگ کوئی عمل نہیں ہے، یہ اسی تصور کا حصہ ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مثلث کا تصور تو کریں لیکن اس کی اس خاصیت کی تصدیق نہ کریں۔
ٹھیک ہے، ریاضی کی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن روزمرہ کے فیصلوں کا کیا؟ جیسے میں نے شروع میں چائے کے بجائے کافی پینے کا فیصلہ کیا، کیا یہ میرا آزاد انتخاب نہیں تھا؟ اسپینوزا کے مطابق نہیں، آپ کے ذہن میں دو تصورات تھے، چائے پینا اور کافی پینا۔ ان تصورات کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں بھی جڑی ہوئی تھیں، جیسے کافی کی خوشبو کی یاد، زیادہ توانائی کی خواہش۔ ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں کافی پینے کا تصور چائے پینے کے تصور سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ جسے آپ نے فیصلہ کہا، وہ دراصل صرف ایک تصور کا دوسرے پر غالب آ جانا تھا۔ تو آزاد مرضی ایک دھوکہ ہے؟ یہ صرف ایک نام ہے جو ہم اس عمل کو دیتے ہیں جب ایک خیال دوسرے پر جیت جاتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ بالکل یہی اسپینوزا کا مشہور قول ہے، انسان خود کو آزاد اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے تو واقف ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب سے ناواقف ہوتے ہیں جن سے ان کے اعمال متعین ہوتے ہیں۔ ایک پتھر کو اگر ہوا میں پھینکا جائے اور اگر اس میں شعور ہو تو وہ بھی یہی سوچے گا کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ یہ تو ہمارے پورے اخلاقی اور قانونی نظام کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اگر کوئی انتخاب ہے ہی نہیں تو ذمہ داری کیسی؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور اسپینوزا اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اگلے حصے میں اسی مسئلے سے نمٹتے ہیں، لیکن دوسرے حصے کا نتیجہ یہی ہے۔ انسانی ذہن فطرت کے اٹل قوانین کا حصہ ہے۔ ہمارے خیالات اور خواہشات بھی اتنے ہی ناگزیر ہیں جتنے سیاروں کے مدار۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اسپینوزا کے ذہن کے نظریے سے شروعات کی کہ ذہن اور جسم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا حسیاتی علم اکثر نامکمل ہوتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے ہم کائنات کے ابدی قوانین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس سب کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ جسے ہم آزاد مرضی کہتے ہیں وہ شاید ایک وہم ہے، کیونکہ ہمارا ارادہ ہمارے فہم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ ذہن کی اس تفہیم کو قائم کرنا اسپینوزا کے لیے انتہائی ضروری تھا، کیونکہ جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، ہم کتاب کے اگلے حصوں کو نہیں سمجھ سکتے، جہاں وہ جذبات، غلامی اور حقیقی انسانی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ آزادی آزاد مرضی والی آزادی نہیں، بلکہ فطرت کو سمجھ کر اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والی آزادی ہے۔ اور یہ گفتگو یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا فکری سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے، اگر ارادہ اور فہم ایک ہی چیز ہے اور ہمارے تمام تصورات اسباب کی ایک لامحدود زنجیر کا نتیجہ ہے جو خدا یا فطرت تک جاتی ہے، تو پھر اپنے عقائد اور اعمال کے لیے ہماری ذاتی ذمہ داری کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ کیا ذہن تبدیل کرنا ممکن بھی ہے، یا یہ صرف ایک تصور کا دوسرے تصور سے لازمی طور پر تبدیل ہو جانا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم کسی کو اس کے خیالات کے لیے کبھی بھی قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال سے نمٹنے والے ہیں۔ کیا ہم واقعی اپنے جذبات کے غلام ہیں؟ ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ غصے پر قابو رکھو یا دیکھو حسد مت کرو، لیکن کیا یہ سچ میں ممکن ہے؟ آج ہم ایک ایسے فلسفی کے کام کا جائزہ لیں گے جس نے تقریباً 350 سال پہلے اس سوال کا ایک بالکل انقلابی جواب دیا تھا۔ ہم باروخ اسپینوزا کی شہرۂ آفاق کتاب ایتھکس کے تیسرے حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جذبات کی ابتدا اور فطرت۔ اور اسپینوزا کا نقطۂ نظر واقعی سب سے الگ تھا۔ بالکل الگ۔ زیادہ تر مفکر جب جذبات کی بات کرتے ہیں تو وہ فوراً ایک اخلاقی پیمانہ لے آتے ہیں۔ جی، کہ یہ اچھے جذبات ہیں، یہ برے جذبات ہیں، غصہ برا ہے، ہمدردی اچھی ہے۔ لیکن اسپینوزا نے کہا، رکو، یہ نقطۂ نظر ہی غلط ہے۔ اس نے جذبات کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کی جیسے کوئی ماہر موسمیات طوفان کو دیکھتا ہے یا کوئی ماہر ارضیات زلزلے کو۔ وہ ان پر فیصلہ نہیں سنانا چاہتا تھا۔ مقصد انسانی کمزوریوں پر ہنسنا یا رونا نہیں، بلکہ ان کی وجہات کو سمجھنا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اسپینوزا کے لیے انسانی جذبات کائنات کے باقی حصوں سے الگ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے۔ وہ بھی اتنے ہی فطری ہیں جتنی کشش سکل یا موسموں کا بدلنا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنی بات شروع کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے دو بنیادی حالتوں میں فرق کرتا ہے۔ ایک ہے عمل،
یعنی ایکشن، اور دوسری ہے جذبہ یعنی پیشن۔ اچھا، یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے لیکن یہ اس کے پورے نظام کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ عمل اور جذبہ تو روزمرہ کی زبان میں بہت مختلف معنی رکھتے ہیں۔ اسپینوزا کے نزدیک آپ حقیقی معنوں میں عمل صرف اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے فعل کی مکمل وجہ ہوں، یعنی ایڈیکویٹ کاز۔ مکمل وجہ؟ جی، یعنی جب آپ کا کوئی کام پوری طرح آپ کی اپنی عقلی سمجھ اور فطرت سے نکل رہا ہو۔ اس کی بہترین مثال ایک شطرنج کا ماہر کھلاڑی ہے جو ایک چال چلتا ہے۔ وہ ہر پہلو کو سمجھتا ہے، وہ اپنی چال کی مکمل وجہ ہے۔ اس کے برعکس ہم جذبے کا شکار یا غیر فعال یعنی پیسو اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے فعل کی صرف نامکمل وجہ ہوتے ہیں، یعنی پارشل کاز۔ بالکل، جب ہمارے اعمال پر بیرونی عوامل حاوی ہو جاتے ہیں۔ ذرا رکیے، یہ مکمل وجہ اور نامکمل وجہ والا تصور تھوڑا پیچیدہ ہے، کیا آپ اسے کسی آسان مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کی گاڑی کے سامنے غلط طریقے سے آ جاتا ہے۔ آپ غصے میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس چیخنے کی مکمل وجہ ہیں؟ میرا خیال تو یہی ہوگا کہ ہاں، میں نے فیصلہ کیا کہ چیخنا ہے۔ لیکن اسپینوزا کہے گا نہیں، آپ کا غصہ صرف آپ کی مرضی سے نہیں آیا۔ اس کی وجوہات میں ٹریفک جام، آپ کا برا دن، شاید آپ کو بھوک لگی ہو اور اس دوسرے ڈرائیور کا عمل شامل ہے۔ یہ سب بیرونی عوامل ہیں۔ اچھا، لہٰذا آپ عمل نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک جذبے کا شکار ہیں جسے غصہ کہتے ہیں۔ آپ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے نظام میں ہمارے زیادہ تر جذبات اسی دوسری قسم میں آتے ہیں۔ تو جب ہم محبت، غصے یا خوف میں ہوتے ہیں تو ہم دراصل گاڑی چلا نہیں رہے ہوتے، ہاں، بلکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسافر ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے، بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں پیشنز کہتا ہے، ایسی چیزیں جو ہم پر گزرتی ہیں، جنہیں ہم سہتے ہیں۔ اور یہ سب اس کے سب سے بنیادی تصور سے جڑا ہے جسے وہ کوناٹس کہتا ہے۔ کوناٹس؟ یہ لاطینی لفظ ہے۔ جی، جس کا مطلب ہے کوشش یا جد و جہد۔ اسپینوزا کا ماننا ہے کہ کائنات میں ہر چیز، ایک پتھر، ایک پودا، ایک جانور اور ایک انسان، اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی ایک بنیادی اور مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کی جبلت نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ اس چیز کا اصل جوہر ہے جو ہم ہیں۔ یہ وہ انجن ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوناٹس ہماری بنیادی ڈرائیو ہے، وہ انجن جو ہمیشہ چل رہا ہے، لیکن ایک انجن صرف آگے دھکیلتا ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ گاڑی خوشی کی طرف کیوں مڑتی ہے یا غم کی طرف کیوں جاتی ہے۔ مطلب محبت، نفرت اور حسد جیسے پیچیدہ جذبات اس بنیادی انجن سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب اسپینوزا کے نظام کی سادگی اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام انسانی جذبات، چاہے وہ کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، صرف 3 بنیادی تاثرات یا پرائمری رنگوں سے مل کر بنے ہیں۔ پہلا ہے خواہش، یعنی ڈیزائر۔ ٹھیک ہے، یہ خود کوناٹس ہی ہے جب ہم اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ زندہ رہنے اور اپنی طاقت بڑھانے کی ہماری شعوری کوشش ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ ہماری بنیادی بھوک ہے۔ باقی 2 کیا ہیں؟ دوسرا ہے خوشی، یعنی جوائے۔ یہ وہ احساس ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک کم کامل حالت سے زیادہ کامل حالت کی طرف جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں، جب بھی ہماری وجودی طاقت یا کوناٹس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسرا یقیناً اس کا الٹ ہوگا۔ جی، تیسرا ہے غم، یعنی سورو۔ یہ وہ احساس ہے جب ہماری طاقت میں کمی آتی ہے، جب ہم زیادہ کامل حالت سے کم کامل حالت کی طرف جاتے ہیں۔ تو خوشی طاقت میں اضافے کا احساس ہے اور غم طاقت میں کمی کا۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر جذبہ، حسد، ہمدردی، فخر، شرمندگی، صرف خواہش، خوشی اور غم کا ہی کوئی نہ کوئی ملاپ ہے؟ جی ہاں۔ یہ تو بہت سادہ لگتا ہے۔ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی حیران کن ہے۔ اسپینوزا کے مطابق جی ہاں، یہ 3 بنیادی رنگ ہیں اور باقی سب ان کے مختلف امتزاج ہیں۔ آئیے اس کی سب سے مشہور مثال دیکھتے ہیں، محبت۔ ٹھیک ہے، اسپینوزا اس کی تعریف یوں کرتا ہے: خوشی جو ایک بیرونی وجہ کے تصور کے ساتھ ہو۔ واہ، یہ تو کسی سائنس کے فارمولے کی طرح لگ رہا ہے۔ بالکل۔ مطلب محبت کوئی پراسرار روحانی طاقت نہیں، بلکہ ایک مساوات ہے،
آپ جمع کوئی بیرونی چیز جو آپ کی طاقت بڑھائے. تو نتیجہ محبت ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی شخص سے محبت کرنا، اپنی پسندیدہ میوزک سننا یا ایک اچھی چائے کا کپ پینا، یہ سب ایک ہی بنیادی میکینزم پر کام کرتے ہیں. جی، بنیادی سطح پر یہ ایک ہی چیز ہے. یہ تو بہت ہی انقلابی خیال ہے. بالکل. اور اسی طرح نفرت کی تعریف ہے غم، جو ایک بیرونی وجہ کے تصور کے ساتھ ہو. جب کوئی شخص یا چیز آپ کی طاقت میں کمی کا باعث بنتی ہے تو آپ کو غم محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ غم اس بیرونی وجہ کے خیال سے جڑ جاتا ہے تو وہ نفرت بن جاتا ہے. یہ اتنا ہی میکینیکل ہے. ٹھیک ہے، یہ انفرادی سطح پر تو سمجھ آتا ہے، لیکن ہم الگ تھلگ جزیرے تو نہیں ہیں. ہمارے جذبات سماجی ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو ہنستا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا کسی کو روتا دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت اسپینوزا کا نظام کیسے کرتا ہے؟ یہاں اسپینوزا ایک اور شاندار تصور پیش کرتا ہے جسے وہ جذبات کی نکالی یعنی امیٹیشن آف ایفیکٹس کہتا ہے. جذبات کی نکالی؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے جیسے کسی وجود کو یعنی دوسرے انسان کو کوئی جذبہ محسوس کرتے ہوئے تصور کرتے ہیں تو ہمارا جسم اور دماغ بھی اسی جذبے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ ہمدردی کی بنیادی میکینک وضاحت ہے. یہ کوئی روحانی تعلق نہیں بلکہ ایک فطری رد عمل ہے. یہ تو بہت جدید نیورو سائنس کی طرح لگتا ہے، جیسے مرر نیورونز کا تصور. جی بالکل. اس نے یہ بات 1677 میں کہی تھی. یہ تو کمال ہے. لیکن اس سادہ سی نقالی سے حسد اور غیرت جیسے پیچیدہ اور زہریلے سماجی جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہیں سے اسپینوزا کا نظام اپنی پوری طاقت دکھاتا ہے. آئیے اسے ایک حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کریں میرے ایک دوست کو وہ نوکری مل جاتی ہے جو مجھے چاہیے تھی. مجھے اصولاً اس کے لیے خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھے حسد کی ایک چبھن محسوس ہوتی ہے. اسپینوزا کے مطابق یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندازہ لگانے دیں. جذبات کی نقالی کے مطابق مجھے اپنے دوست کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بالکل. آپ اس کی خوشی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی خوشی ایک بیرونی وجہ سے جڑی ہے. وہ نوکری آپ کو فوری طور پر آپ کی اپنی کمی، آپ کی ناکامی کا احساس دلاتی ہے. اور یہ احساس میری طاقت کو کم کرتا ہے. اور طاقت میں کمی کیا ہے؟ غم. صحیح. تو اب آپ کے دوست کی خوشی آپ کے لیے غم کی وجہ بن گئی ہے. اور اسپینوزا کے مطابق غم جب کسی بیرونی وجہ سے جڑا ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ نفرت. لہٰذا آپ کو اپنے دوست کی خوشی سے نفرت ہونے لگتی ہے. یہی حسد ہے، کسی دوسرے کی خوش قسمتی پر غمگین ہونا. واہ، یہ تو بالکل ایک ریاضیاتی ثبوت کی طرح ہے. اس نے ایک پیچیدہ گندے جذبے کو اس کے بنیادی اجزاء میں توڑ دیا ہے. تو کیا غیرت یا جیلسی بھی اسی طرح کام کرتی ہے؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. جی ہاں، اسپینوزا اسے ذہن کا تذبذب کہتا ہے، ویسیلیشن آف مائنڈ. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب محبت اور نفرت ایک ہی شے کے لیے ایک ساتھ محسوس ہوں. فرض کریں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں. محبت یعنی خوشی. ٹھیک ہے. اب آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے کسی حریف کے ساتھ خوش ہے. اس حریف کے ساتھ آپ کے محبوب کی خوشی کا تصور آپ کو غمگین کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی خواہش میں رکاوٹ ہے. یہ غم میرے محبوب کی طرف نفرت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اب وہ اس غم کی وجہ بن رہا ہے. عین مطابق. تو اب آپ ایک ہی وقت میں اپنے محبوب سے محبت بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ خوشی کی اصل وجہ تھا، اور نفرت بھی کیونکہ اب وہ غم کی وجہ بن رہا ہے. یہ مسلسل ذہنی کشمکش محبت اور نفرت کے درمیان جھولنا ہی جیلسی ہے. یہ تو ذہنی اذیت کی بہترین وضاحت ہے. اور عزت کی خواہش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایمبیشن. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے. اسپینوزا اس کی بھی وضاحت کرتا ہے. وہ اسے شہرت کی بے لگام خواہش کہتا ہے، جو اس چاہت سے پیدا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اچھا. یہ جذبات کی نکالی کا دوسرا رخ ہے. ہم صرف دوسروں کے جذبات کی نقل نہیں کرتے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے جذبات کی نقل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں سے محبت کریں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے نفرت کریں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمارے جذبات کی تصدیق کرتے ہیں، جس سے ہماری اپنی طاقت اور خوشی کا احساس بڑھتا ہے. جب یہ خواہش حد سے بڑھ جائے تو یہ ایمبیشن بن جاتی ہے. سچ پوچھیں تو یہ سب سن کر تھوڑا پریشان کن لگ رہا ہے. یہ نظام ہمیں پہلے سے طے شدہ پروگرام والے روبوٹ کی طرح دکھاتا ہے.
اگر ہمارے جذبات صرف بیرونی عوامل اور اندرونی میکانزم کا نتیجہ ہے تو پھر آزاد مرضی کہاں گئی؟ کیا میں صرف اپنے جسم میں ایک مسافر ہوں جو یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہوں؟ یہ اس نظام کا سب سے متنازع اور شاید سب سے اہم نکتہ ہے، اور اسپینوزا براہ راست اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان خود کو آزاد اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اعمال سے تو واقف ہوتے ہیں، لیکن ان وجوہات سے ناواقف ہوتے ہیں جو ان اعمال کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی مثالیں شاندار ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دودھ مانگ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک جسمانی ضرورت کے تحت ایسا کر رہا ہے۔ ایک شرابی سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ باتیں کہہ رہا ہے جن پر اسے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شراب کے کیمیائی اثر میں ہے۔ یا ایک بزدل بھاگنے کا فیصلہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کا آزاد انتخاب ہے، جبکہ ایک بہادر لڑنے کا۔ دونوں اپنے اپنے غالب جذبات، خوف اور ہمت سے مجبور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم آزاد مرضی کہتے ہیں وہ دراصل اس بات کا دوسرا نام ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اسے بہت شدت سے کرنا چاہتی ہوں۔ عین مطابق اسپینوزا کے نزدیک جسے ہم فیصلہ کہتے ہیں وہ دراصل اس لمحے کی سب سے مضبوط خواہش یا بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو اسپینوزا کے مطابق ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کرنے کی میری خواہش باقی تمام خواہشات پر غالب آ گئی ہے۔ آزاد مرضی کا تصور اس کے لیے ہماری اپنی اندرونی کیفیات سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم آزاد نہیں ہیں اور ہمارے جذبات صرف قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے تو پھر اس سب کو جاننے کا کیا فائدہ؟ یہ تو مزید مایوس کن بات ہے۔ نہیں، یہیں پر اسپینوزا کا اصل مقصد سامنے آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی انسائٹ یہ ہے کہ آزادی جادوئی طور پر اپنی خواہشات کو بدلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا نام ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے جذبات بھی قوانین کے تابع ہیں تو ہم ان پر اچھے یا برے کا لیبل لگانا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسپینوزا کا مقصد جذبات کو ختم کرنا نہیں، بلکہ انہیں نامکمل تصورات سے مکمل تصورات میں بدلنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ نامکمل سے مکمل تصورات؟ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا تصور نامکمل ہوتا ہے، اس شخص نے مجھے غصہ دلایا۔ لیکن جب آپ اسپینوزا کے نظام کو استعمال کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے عمل نے میری طاقت میں کمی کا احساس پیدا کیا، جس کی وجہ سے مجھے غم ہوا اور وہ غم اس شخص کے خیال سے جڑ کر غصے میں بدل گیا، تو اب آپ کے پاس ایک مکمل تصور ہے۔ تو آپ اب اس جذبے کے غلام نہیں رہے؟ بالکل، آپ اسے صرف سہ نہیں رہے، آپ نے اس کی وجہ کو سمجھ لیا ہے، اور جیسے ہی آپ وجہ کو سمجھتے ہیں آپ اس جذبے پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ اب بھی اسے محسوس کریں گے، لیکن وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ تو آزادی جہالت سے نکل کر علم کی طرف جانے میں ہے۔ علم ہی طاقت ہے۔ اسپینوزا کے معاملے میں تو یہ بات لفظی طور پر درست ہے۔ بالکل، اسپینوزا کے لیے حقیقی انسانی آزادی یہی ہے، یہ سمجھنا کہ آپ کی خواہشات اور جذبات کا میکانزم کیا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ ان کے غلام نہیں رہتے۔ تو آج ہم نے اسپینوزا کے ذریعے جذبات کی دنیا کا ایک بالکل مختلف نقشہ دیکھا۔ جذبات اخلاقی کمزوریاں نہیں بلکہ قدرتی قوتیں ہیں۔ تمام پیچیدہ جذبات صرف 3 بنیادی رنگوں خواہش، خوشی اور غم سے بنے ہیں، اور جسے ہم اپنی آزاد مرضی سمجھتے ہیں وہ اکثر ہماری گہری خواہشات اور ان کی نامعلوم وجوہات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میکانزم کو سمجھ کر ہی ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس بحث کو ختم کرنے کے لیے سامعین کے لیے ایک چونکا دینے والا خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ اسپینوزا ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی فطری اچھائی ہوتی ہے، بلکہ ہم اسے اچھا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کی خواہش کرتے ہیں۔ اوہ! اکثر غیر منطقی خواہشات اور نفرتوں پر مبنی ہیں۔ تو اس کا ہمارے ذاتی اقدار اور ہمارے پورے معاشرتی اخلاقی نظام کے لیے کیا مطلب ہے؟ آج ہم ایک ایسے فلسفے کی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں جس کے خیالات آپ کہہ لیں کہ صدیوں بعد بھی چونکا دیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسپینوزا کی اور اس کی مشہور کتاب ایتھکس کے ایک بہت خاص حصے کی۔
اور یہ حصہ خاص اس لیے ہے کہ یہ ہماری آزادی کے تصور پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ یہ ہمیں آئینے میں اپنا وہ چہرہ دکھاتا ہے جسے ہم اکثر پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے حصہ چہارم، جس کا عنوان ہے انسانی غلامی یا جذبات کا زور، یعنی پارٹ 4 آف مینز سلیوری اور دا فورس آف دا پیشنز۔ جی، یہ عنوان سنتے ہی ذہن میں پہلا سوال آتا ہے، غلامی؟ کیا اسپینوزا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب غلام ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی اور آپ کہہ سکتے ہیں متنازعہ بات ہے۔ آج ہمارے پاس ایتھکس کے اسی حصے کے کچھ کلیدی اقتباسات ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مل کر یہ سمجھیں کہ اسپینوزا کی نظر میں یہ غلامی آخر ہے کیا، اور کیا یہ کوئی بیرونی زنجیر ہے یا ہمارے اندر کی کوئی کیفیت؟ اور سب سے اہم، کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی بنیادی سوال، انسانی غلامی سے اسپینوزا کی مراد کیا ہے؟ وہ کس چیز کی غلامی کی بات کر رہا ہے؟ وہ اس کی تعریف بالکل شروع میں ہی کر دیتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی غلامی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے اور ان پر لگام ڈالنے میں انسان کی بے بسی کا نام ہے۔ بے بسی؟ جی، یعنی جب انسان اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہو تو وہ اپنا مالک نہیں رہتا، بلکہ تقدیر کے ہاتھوں میں ایک کٹھ پتلی بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم سب روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں، وہ لمحہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ غصہ کرنا ٹھیک نہیں، لیکن آپ خود کو روک نہیں پاتے، یا جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صحت مند کھانا کھانا چاہیے لیکن آپ میٹھے کی خواہش کی آگے ہار جاتے ہیں۔ کیا وہ اسی کی بات کر رہا ہے؟ بالکل یہی۔ اسپینوزا نے صدیوں پہلے اس نفسیاتی حقیقت کو پکڑ لیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اکثر ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہتر راستہ کون سا ہے، بدترین راستے پر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے وہ جذباتی غلامی کہتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ہماری عقل اور ہمارے جذبات میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جیت جذبات کی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ اسپینوزا کا رویہ ہے۔ وہ ہماری اس کمزوری پر ہمیں برا بھلا نہیں کہتا، نہ ہی کوئی اخلاقی فیصلہ سناتا ہے۔ اور یہی اسپینوزا کی عظمت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں انسانی جذبات پر ہنسوں گا نہیں، نہ ہی ان پر آنسو بہوں گا، بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا۔ وہ محبت، نفرت، غصہ، حسد، ان سب کو فطرت کے عام اصولوں کا حصہ سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے طوفان، زلزلے یا بارش ہوتی ہے۔ مطلب یہ چیزیں بس ہوتی ہیں؟ جی، وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں بس ہوتی ہیں اور ہمیں انہیں ایک سائنسدان کی طرح سمجھنا چاہیے، بالکل ریاضی کی طرح، غیر جذباتی مکر۔ ایک منٹ، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ اگر غصہ اور حسد بھی بارش اور طوفان کی طرح فطری ہیں، تو پھر خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی فیصلہ ہی نہیں کرنا تو پھر کچھ بھی صحیح یا غلط نہیں رہا۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا، اور اسپینوزا اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خیر اور شر کے لفظ چیزوں کی اپنی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، یہ صرف ہمارے سوچنے کے انداز ہیں۔ سوچنے کے انداز؟ جی، جو ہم چیزوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے بناتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس نے موسیقی کی جو مثال دی ہے وہ شاندار ہے۔ سوچئے، ایک ہی موسیقی کسی اداس شخص کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے جذبات سے میل کھا رہی ہے۔ وہی موسیقی کسی سوگوار کے لیے بری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اسے مزید غمگین کر رہی ہے، اور ایک بہرے شخص کے لیے؟ اس کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اس کے لیے وہ نہ اچھی ہے نہ بری، وہ بس کچھ بھی نہیں۔ تو اچھائی یا برائی موسیقی میں نہیں بلکہ سننے والے کے حال اور موسیقی کے تعلق میں ہے۔ یہ تصورات مکمل طور پر اضافی ہیں، یعنی ریلیٹیو۔ اپنے آپ میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایک معاشرے کے طور پر کیسے کام کریں گے؟ کیا ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہوگا؟ نہیں، اسپینوزا یہاں بھی ایک عملی حل لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھلے ہی یہ تصورات اضافی ہیں، لیکن ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ ایک مثالی انسانی فطرت کا تصور پیش کرتا ہے۔ ایک آئیڈیل انسان کا ماڈل آپ کہہ لیں۔ جی، ایک ماڈل۔ اب اس ماڈل کی بنیاد پر خیر
وہ ہر چیز ہے جو ہمیں اس آئیڈیل کے قریب لے جائے۔ اور شر وہ ہر چیز ہے جو ہمیں اس سے دور کرے۔ بالکل، یہ ایک عملی تعریف ہے، کوئی آسمانی صحیفہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسپینوزا نے ہمارے لیے ایک نیا فریم ورک تیار کر دیا ہے۔ ہم جذبات کے غلام ہیں اور خیر و شر ہمارے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، لیکن اس سے ایک زیادہ بڑا اور خوفناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جذبات اتنے ہی طاقتور ہیں تو آخر ان کی ہم پر اتنی مضبوط گرفت کیوں ہے؟ اسپینوزا اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ وہ ایک بہت اہم اصول بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جذبے کو صرف سوچ یا دلیل سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو پھر کیسے؟ ایک جذبے کو روکنے یا ختم کرنے والی واحد چیز ہے ایک دوسرا، اس سے زیادہ طاقتور جذبہ۔ تو جسے ہم قوت ارادی یا ول پاور کہتے ہیں، وہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہنے جیسا ہے کہ آپ ایک سونامی کو ایک اچھی تقریر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ آپ صرف یہ سوچ کر کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے۔ آپ کو اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ طاقتور جذبہ لانا ہوگا۔ جیسے کہ ریزن بھی اسی لیے طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ خود بھی خوشی اور اطمینان جیسے جذبات پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، علم حاصل کرنے کی خوشی کا جذبہ فوری لذت کے جذبے پر غالب آ سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایک جذبے کی دوسرے جذبے سے جنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری نئے سال کی قسمیں اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ میں سست ہوں، بلکہ اس لیے کہ آرام دہ صوفے پر بیٹھنے کا فوری سکون کا جذبہ مستقبل میں فٹ ہونے کے دور دراز خیال سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جی، یہ تو ایک ہی وقت میں مایوس کن بھی ہے اور کسی حد تک تسلی بخش بھی۔ یہی اس کی نفسیاتی گہرائی ہے، اور وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ وقت اور فاصلے کا ہمارے جذبات پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے اس سے جڑا جذبہ ہمیشہ زیادہ شدید ہوگا۔ صحیح، کل ہونے والے امتحان کا خوف اگلے سال ہونے والے امتحان کے خوف سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل، اسی لیے ہم ٹال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن کرتے ہیں۔ فوری لذت کا جذبہ دور کے فائدے کے خیال پر ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ یہ تو بالکل مارکیٹنگ کے اصولوں جیسا ہے۔ کمپنیاں آپ کو گاڑی کی خصوصیات کی لمبی لسٹ نہیں بیچتی، وہ آپ کو کھلی سڑک پر آزادی کا احساس بیچتی ہیں، اور وہ احساس پیسے بچانے کی منطقی دلیل سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور اسی طرح جو چیز ہمیں یقینی لگتی ہے اس سے جڑا جذبہ غیر یقینی چیز سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امید اور خوف ہمیں اتنا تھکا دیتے ہیں۔ امید اور خوف؟ جی، اسپینوزا امید کو ایک غیر مستقل خوشی اور خوف کو ایک غیر مستقل غم کہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں غیر یقینی مستقبل سے جڑے ہیں۔ یہ جذبات ہمیں مسلسل بے چین رکھتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو کافی تاریک تصویر بنتی ہے۔ اگر ہم جذبات کے ایسے غلام ہیں اور ہماری قوت ارادہ بھی ایک دھوکہ ہے، تو کیا ہم ہمیشہ ان ڈوریوں پر ناچنے والی کٹپتلیاں ہی بنے رہیں گے؟ کیا آزادی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں؟ نہیں، اسپینوزا مایوسی کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک راستہ ہے، اور وہ ہے عقل کا راستہ۔ وہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ اور یہ عقل کا راستہ کیا ہے؟ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہر شخص خود سے محبت کرے، اپنی بقا کی کوشش کرے اور اپنے لیے وہ چیز تلاش کرے جو اس کے لیے حقیقی طور پر مفید ہو۔ مفید ہو؟ جی، اس کے نزدیک سب سے بڑی نیکی اپنی ذات کے تحفظ کی کوشش ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو بہت خود غرضی والی بات لگ رہی ہے۔ اسپینوزا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی نیکی اپنی بقا ہے۔ آپ صرف اپنا سوچوں سے ایک اخلاقی اور ہمدرد معاشرے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ پہلی نظر میں یہ واقعی خود غرضی لگتی ہے، لیکن اسپینوزا کا خیال اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ کہنے جیسا ہے کہ میں صحت مند رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میں ورزش کروں گی اور اچھا کھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی صحت آپ کے معاشرے کی صحت سے بھی جڑی ہے۔ آپ ایک بیمار شہر میں مکمل طور پر صحت مند نہیں رہ سکتی، تو آپ کا عقلی مفاد پھیل جاتا ہے۔ اچھا، آپ سب کے لیے صاف پارک اور صحت مند کھانا چاہنے لگتی ہیں، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ کی بھلائی سب کی بھلائی سے جڑ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک عقلی خود شناسی یعنی ریشنل سیلف انٹرسٹ ہے جو خود بخود دوسروں کی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ایک عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے خوش نہیں رہ سکتا۔ بالکل،
اسی لیے اسپینوزا کہتا ہے کہ جو شخص نیکی کی پیروی کرتا ہے، وہ جو خیر اپنے لیے چاہتا ہے وہی خیر دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے۔ حقیقی عقلی خودشناسی دوسروں کی بھلائی سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ درست۔ اور جب لوگ عقل کی رہنمائی میں جیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر اسپینوزا آزاد انسان یعنی دی فری مین کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی خیالی کردار نہیں بلکہ ایک آئیڈیل ہے جس کی طرف عقل کے ذریعے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو کیسا ہوتا ہے یہ آزاد انسان؟ خصوصیات بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آزاد انسان موت کے بارے میں سب سے کم سوچتا ہے۔ اس کی حکمت زندگی پر غور و فکر ہے، موت پر نہیں۔ یعنی وہ موت کے خوف میں نہیں جیتا۔ جی، اس کی زندگی کا مرکز موت کا ڈر نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنا اور اسے بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ یہ تو خوف پر قابو پانے کی بات ہوئی، اور کیا؟ وہ کہتی ہے کہ آزاد انسان کی نیکی خطرے سے بچنے میں اتنی ہی ہے جتنی اس پر قابو پانے میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزدل ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہادری کا مطلب آنکھیں بند کر کے خطرے میں کودنا نہیں، عقل مندی سے غیر ضروری خطرے سے بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات دیانتداری کے بارے میں ہے۔ جی، اسپینوزا کے مطابق آزاد انسان ہمیشہ دیانتداری سے کام لیتا ہے، دھوکہ دہی سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دھوکہ دہی خوف اور کمزوری کی علامت ہے۔ صحیح، آپ تبھی جھوٹ بولتے ہیں جب آپ سچ کے نتائج سے ڈرتے ہیں۔ بالکل، آزاد انسان اپنے اعمال کی ذمہ داری لیتا ہے، اس لیے اسے دھوکے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ طاقتور ہے اور دیانتداری اس کی طاقت کا اظہار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آزاد انسان وہ ہے جو خوف سے نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو ختم نہیں کرتا کیونکہ یہ ناممکن ہے، بلکہ انہیں سمجھتا ہے اور انہیں بیرونی واقعات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ جی، اس کی زندگی کا مرکز خوف نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی بھلائی کی فعال کوشش ہے۔ وہ غلامی کی حالت سے نکل کر اپنی زندگی کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اسپینوزا کی نظر میں اصلی غلامی جسمانی زنجیریں نہیں ہیں، یہ اندرونی ہے۔ اصلی قید خانہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، ہمارا غصہ، ہماری خواہشات، ہمارا ڈر۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول میں ہیں، لیکن زیادہ تر وقت ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں اور ہمارے جذبات ڈوریاں کھینچ رہے ہیں۔ یہی اس کا چونکا دینے والا نقطہ ہے، لیکن وہ ہمیں مایوس نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ سمجھ بوجھ، خود شناسی اور عقل کے ذریعے ہم ان ڈوریوں کو دیکھ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے قابو میں لا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ہر چیز پر قابو پا سکتے ہیں؟ زندگی میں تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ اور یہی اس فلسفے کا آخری اور سب سے گہرا سبق ہے۔ کتاب کے آخر میں اسپینوزا تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی طاقت بہت محدود ہے اور بیرونی طاقتیں اس سے کئی زیادہ ہیں۔ ہم ہمیشہ ہر چیز پر قابو نہیں پا سکتے۔ کبھی کبھی ہم ہاریں گے۔ جی، تو پھر حل کیا ہے؟ مایوسی؟ نہیں، سکون۔ وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہماری عقل کے خلاف ہو ہم اسے سکون سے برداشت کرتے ہیں اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا۔ ہماری طاقت اتنی نہیں تھی کہ ہم اس سے بچ سکتے۔ اور یہ کہ ہم وسیع فطرت کا ایک حصہ ہیں جس کے حکم کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ایک طرح سے حقیقت کو قبول کرنے کا فلسفہ ہے، یہ تسلیم کرنا کہ ہم ہر جنگ نہیں جیت سکتے لیکن ہم اپنی بہترین کوشش کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن یہ بے بسی کی قبولیت نہیں بلکہ اپنی حدود کو سمجھنے کی قبولیت ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم فطرت کے ایک عظیم نظام کا حصہ ہیں، اور اسی سے ایک آخری سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا حقیقی آزادی اپنی مرضی کو ہر چیز پر مسلط کرنے میں ہے، یا فطرت کے اس عظیم نظام میں اپنی محدودیت کو سمجھ کر اسے سکون سے قبول کرنے میں ہے؟ خوشامدید۔ آج ہم ایک ایسے فلسفی کے کام کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو اپنے وقت سے شاید بہت آگے تھے۔ یقیناً۔ ہم بات کر رہے ہیں بینیڈکٹ ڈی اسپینوزا کی شہرہ آفاق کتاب ایتھکس یعنی ایتھکس کی، اور خاص طور پر اس کے بالکل آخری حصے پر، حصہ پنجم، انسانی آزادی یا عقل کی طاقت، جسے وہ کہتے ہیں پارٹس 5 آف مینس فریڈم اور دا پاور آف دی انڈرسٹینڈنگ۔ جی، یہ وہ منزل ہے جہاں اسپینوزا کا سارا فلسفہ، ان کی ساری سوچ آ کر ملتی ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم منزل ہے،
اس سے پچھلے حصے میں یعنی انسان کی غلامی یا آف مینز بونڈیج میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ہمارے جذبات کس طرح ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ آخری حصہ دراصل اس غلامی سے آزادی کا راستہ ہے، لیکن اسپینوزا کا طریقہ بہت الگ ہے۔ وہ جیومیٹری کی طرح تعریفوں اور دلائل سے قدم بقدم اپنی بات ثابت کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اسپینوزا کی نظر میں حقیقی آزادی آخر ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل چاہے وہ کریں، یا یہ کچھ اور ہے؟ اور اس آزادی کا علم، عقل اور اپنے جذبات کو سمجھنے سے کیا تعلق ہے؟ جی، اسپینوزا ہمیں ایک ایسے راستے پر لے کر جاتے ہیں جو ہمیں جذبات کی قید سے نکال کر ایک ایسی ذہنی کیفیت تک پہنچاتا ہے جسے وہ بیاٹیٹیوڈ یعنی بیٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو اسپینوزا اس حصے کے شروع میں ہی ایک بہت بڑے فلسفر ڈیکارٹ کے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں۔ ڈیکارٹ کا خیال تھا کہ ہماری روح جسم کو دماغ کے ایک چھوٹے سے غدود پائنل گلینڈ کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے۔ اسپینوزا اسے کیوں رد کرتے ہیں؟ دیکھیے، اسپینوزا کے لیے یہ جواب کافی نہیں تھا۔ وہ اسے ایک طرح سے سوال سے بھاگنا سمجھتے تھے۔ وہ مزاحاً کہتے ہیں کہ یہ کہنا تو کسی خفیہ خوبی سے بھی زیادہ خفیہ بات بتانے جیسا ہے۔ یعنی آپ نے بس ایک نام دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، ایک غیر مادی روح ایک مادی غدود کو آخر کیسے ہلا سکتی ہے؟ یہ کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے جس میں ذہن اور جسم الگ الگ نہ ہوں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر پائنیل گلینڈ والا نظریہ غلط ہے تو پھر اسپینوزا کا حل کیا ہے؟ ہم اپنے شدید جذبات جیسے غصہ یا حسد پر قابو کیسے پائیں؟ بالکل، اور یہیں ان کے فلسفے کی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ ان کا کلیدی نظریہ یعنی پروپوزیشن 3 یہ ہے کہ ایک جذبہ جو ایک پیشن ہے وہ اسی وقت اپنی طاقت کھو دیتا ہے جب ہم اس کا ایک واضح اور صاف تصور بنا لیتے ہیں۔ ایک واضح اور صاف تصور؟ جی، آسان لفظوں میں جس لمحے آپ اپنے جذبے کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں، اس کی وجہ جان لیتے ہیں، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں، تو وہ آپ پر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب غصے کے شدید لمحے میں کوئی شخص واقعی اپنے جذبات کا اتنا گہرا تجزیہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اسپینوزا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں آپ گاڑی چلا رہی ہیں اور کوئی آپ کو غلط طریقے سے اوورٹیک کرتا ہے۔ آپ کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ غصہ۔ اب آپ اس غصے کے غلام ہیں۔ صحیح۔ اسپینوزا کے مطابق علاج یہ ہے کہ آپ اس جذبے کو اس کے بیرونی سبب سے الگ کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا غصہ اس شخص کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک واقعے کی وجہ سے ہے۔ اچھا۔ پھر آپ اس واقعے کو سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جلدی میں ہو، کسی ایمرجنسی میں ہو، یا شاید وہ ایک برا ڈرائیور ہے۔ جیسے ہی آپ جذبے کو اس کی وجہ سے الگ کر کے سچے خیالات سے جوڑتے ہیں تو غصے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ جذبے کو دبا نہیں رہے ہیں، آپ اسے سمجھ کر اس کی طاقت ختم کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ایک طرح کی ذہنی مشق ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں غصے میں ہوں، بلکہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ احساس کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ تو آج کل کی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی جیسا لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ اپنے ذہن کا مالک بننے کا عمل ہے۔ لیکن اسپینوزا کے لیے یہ آزادی ایک خاص قسم کے علم سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، انہوں نے علم کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آزادی کا سارا راز اسی میں چھپا ہے۔ یقیناً، اسپینوزا کہتے ہیں کہ علم کی پہلی قسم محض سنی سنائی باتوں پر یعنی اوپینین یا امیجنیشن پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ سب سے کمزور علم ہے۔ جیسے افواہیں یا ادھوری معلومات۔ بالکل۔ دوسری قسم ہے عقل یعنی ریزن۔ یہ سائنس اور منطق کا علم ہے۔ اس میں ہم چیزوں کے اصولوں اور وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور علم ہے، لیکن اسپینوزا کے مطابق ایک سطح اس سے بھی اوپر ہے۔ اور وہ ہے علم کی تیسری قسم جسے وہ بدیہی علم یعنی انٹیوٹیو نالج کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے مجھے بہت پراسرار لگا ہے۔ کیا یہ کوئی چھٹی حص ہے؟
پراسرار نہیں بلکہ بہت گہرا ہے۔ اسے یوں سمجھیں، علم کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آسمان نیلا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے۔ دوسری قسم یعنی عقل، یہ سمجھنا ہے کہ روشنی کے بکھرنے اور ہماری آنکھوں تک پہنچنے والے ویو لینتھ کی وجہ سے آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ سائنسی وجہ، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن تیسری قسم کا علم یہ ہے کہ آپ ایک ہی لمحے میں روشنی، فضا، طبیعت کے قوانین اور دیکھنے کے عمل کو ایک واحد مربوط حقیقت کے طور پر محسوس کر لیں۔ یہ جاننے سے زیادہ سمجھ جانے کا احساس ہے۔ ایک آہا مومنٹ کی طرح۔ جی، جہاں آپ کائنات میں ہر چیز کے باہمی تعلق کو براہ راست محسوس کرتے ہیں۔ یہ چیزوں کے جوہر کو سمجھنا ہے۔ اور اس خاص علم کو حاصل کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا ہماری آزادی سے کیا تعلق؟ اسپینوزا کا ایک بہت کلیدی خیال پروپوزیشن 27 یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کی اس گہری سچائی کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے ذہن کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ وہ اسے ذہن کا اعلیٰ ترین اطمینان کہتے ہیں۔ ہائیسٹ ایکویسنس آف مائنڈ۔ جی، تمام شکوک، تمام بے چینی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ چیزوں کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہیں۔ آپ حقیقت سے لڑ نہیں رہے ہوتے، آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صرف سکون پر ختم نہیں ہوتا، اس سے ایک بہت گہرا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، اسپینوزا کہتے ہیں کہ یہ علم ایک خاص قسم کی خوشی یعنی جوائے لاتا ہے، اور یہ خوشی خدا کے تصور کے ساتھ اس کے سبب کے طور پر جڑی ہوتی ہے، اور یہی خوشی خدا کی عقلی محبت یعنی انٹلیکچوئل لو آف گاڈ کو جنم دیتی ہے۔ خدا کی عقلی محبت، یہ بہت گہرا تصور ہے۔ یہ سننے میں تو کسی مذہبی عقیدے جیسا لگتا ہے، لیکن اسپینوزا کا خدا روایتی مذہب کے خدا جیسا تو نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اسپینوزا کا خدا کوئی شخص نہیں ہے جو آسمان پر بیٹھا فیصلے کر رہا ہو۔ اسپینوزا کے لیے خدا اور فطرت ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، کائنات کے تمام قانون، تمام مادہ، تمام توانائی، یہ سب مل کر خدا ہیں۔ تو خدا کی عقلی محبت کا مطلب کائنات کے اس منطقی، منظم اور حسین نظام سے محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ایک سائنسدان کو طبیعت کے کسی قانون کو سمجھ کر محسوس ہوتی ہے، یا ایک ریاضی دان کو کسی مساوات کے حل میں نظر آتی ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی جذباتی لگاؤ نہیں بلکہ حقیقت کی گہری سمجھ سے پیدا ہونے والی خوشی اور تعریف ہے۔ اور یہاں اسپینوزا ایک اور حیران کن بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے اسے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ خدا بدلے میں اس سے محبت کرے۔ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ اسپینوزا کے نظام میں یہ بات بالکل منطقی ہے۔ اگر خدا کائنات کا کامل نظام ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ صحیح۔ محبت اور نفرت جیسی انسانی بھاونائیں نامکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ چاہنا کہ خدا آپ سے محبت کرے، یہ چاہنے کے مترادف ہے کہ خدا کامل نہ رہے بلکہ انسانوں کی طرح جذباتی اور ضرورت مند ہو جائے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر بدلے میں کچھ نہیں ملنا تو انسان ایسی یک طرفہ محبت کیوں کرے؟ اس کا فائدہ بہت گہرا ہے اور اس کا تعلق روح کی ابدیت یعنی ایٹرنیٹی آف دا سول سے ہے۔ اسپینوزا کہتے ہیں پروپوزیشن 23 میں کہ انسانی روح جسم کے ساتھ مکمل طور پر فنا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے جو ابدی ہے۔ لیکن یہ ابدی حصہ کیا ہے؟ کیا یہ ہماری یادیں ہیں، ہماری شخصیت؟ نہیں، اسپینوزا کے مطابق یہ ہماری ذاتی یادداشت یا شخصیت نہیں ہے۔ روح کا وہ حصہ جو ابدی ہے وہ ہمارا فہم ہے، وہ تمام لازوال سچائیاں جو ہم نے علم کی دوسری اور تیسری قسم کے ذریعے سمجھی ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے جب آپ پائتھاگورم تھیورم کو سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ آپ کے دماغ میں موجود ایک ابدی سچائی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ سچائی آپ سے پہلے بھی تھی اور آپ کے بعد بھی رہے گی۔ واہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں علم حاصل کر کے اپنی روح کے لافانی حصے کو خود تعمیر کرتے ہیں۔ بالکل۔ جتنا زیادہ آپ کائنات کے ایسے ابدی اصولوں کو سمجھتے ہیں، آپ کی روح کا ابدی حصہ اتنا ہی بڑا اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرتی ہے؟ جی ہاں، پروپوزیشن 38 میں وہ یہی کہتے ہیں کہ روح جتنی زیادہ چیزوں کو علم کی دوسری اور تیسری قسم سے سمجھتی ہے، وہ برے جذبات سے اتنی ہی کم تکلیف اٹھائے گی اور موت سے اتنا ہی کم ڈرے گی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موت صرف جسم کا خاتمہ ہے، لیکن جو کچھ آپ نے حقیقت کے بارے میں سمجھ لیا ہے
وہ ابدی ہے۔ وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب کچھ، یہ علم، یہ سکون، یہ خدا کی محبت، کیا یہ ایک نیک اور اچھی زندگی گزارنے کا انعام ہے؟ کیا ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ آخر میں ہمیں یہ بیاٹیٹیوڈ یا سعادت ملے؟ یہاں اسپینوزا ایک بار پھر روایتی اخلاقیات کو مکمل طور پر الٹ دیتے ہیں۔ یہ شاید ان کی کتاب کا سب سے طاقتور اور انقلابی خیال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھتی ہے پروپوزیشن 42 میں، سعادت نیکی کا انعام نہیں بلکہ خود نیکی ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب دوبارہ سمجھائیں۔ سعادت نیکی کا انعام نہیں بلکہ خود نیکی ہے؟ جی، وہ آگے لکھتی ہیں، اور ہم اس سے اس لیے لطف اندوز نہیں ہوتے کہ ہم اپنی خواہشات کو روکتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس، چونکہ ہم سعادت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنی خواہشات کو روکنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ تو پورے اخلاقی نظام کو سر کے بل کھڑا کرنے والی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ اچھے کام کرو تو خوشی ملے گی۔ صحیح۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے علم سے حقیقی خوشی اور سکون حاصل کرو۔ اچھے کام اور بری خواہشات پر قابو خود بخود اس کا نتیجہ ہوں گے۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ اسپینوزا کے نزدیک نیکی کسی بیرونی حکم کی پابندی کا نام نہیں ہے، نیکی طاقت کی علامت ہے۔ اچھا۔ جب آپ علم اور فہم کے ذریعے ذہنی سکون کی اس بلند ترین سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو حسد، لالچ اور نفرت جیسی چھوٹی خواہشات خود بخود بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آپ انہیں دباتے نہیں ہیں، وہ بس آپ پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو حقیقی آزادی اور حقیقی نیکی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے اسپینوزا کے ایتھکس کے آخری حصے کے ذریعے یہ سمجھا کہ حقیقی انسانی آزادی اپنی مرضی سے کچھ بھی کر گزرنا نہیں، بلکہ علم اور سمجھ کے ذریعے اپنے جذبات کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اور یہ آزادی علم کی ایک خاص قسم یعنی بدیہی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم کائنات کے نظام کے لیے ایک عقلی محبت کو جنم دیتا ہے۔ اور یہی محبت اور سکون، جسے اسپینوزا بیاٹیٹیوڈ یا سعادت کہتے ہیں، انسانی خوشی کی بلند ترین شکل ہے۔ اور یہ خود نیکی ہے، نہ کہ نیکی کا انعام۔ یہ غلامی سے آزادی تک کا ایک ذہنی اور روحانی سفر ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اسپینوزا کے مطابق روح کا وہ حصہ جو جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس کی وسعت اور حقیقت اس علم پر منحصر ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے۔ جی۔ اس کا کیا مطلب ہوگا اگر زندگی کو دولت، شہرت یا تجربات جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذہن کے اس ابدی حصے کو بنانے اور وسیع کرنے کے لیے جیا جائے؟ اگر ہر لمحے کو صرف لطف اندوز ہونے یا برداشت کرنے کے بجائے حقیقت کو سمجھنے اور اپنی روح کے اس لافانی حصے میں ایک اور اینٹ لگانے کا موقع سمجھا جائے۔